ذکر کیا, ہم وہ کلپس بھی دکھائیں گے آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی. تو سٹارٹ کرتے ہیں کل کے ان کے انٹرویو سے. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اس کے کلپس وغیرہ. تو یہ اگر ان کو جولائی 2021 میں ہی پتا تھا تو پھر امریکہ کیا اس وقت بھی سازش کر رہا تھا؟ خان صاحب جب جی چاہے جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں, عام طور پہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اور یہ فیکچوئل بات ہے, اسی لیے یو ٹرنس لینی پڑتی ہیں. اب عرض یہ ہے کہ جی خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی سازش ہونے جا رہی ہے, اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید ان کے آئیز اینڈ ایئرز رہیں, اور اگر کوئی مشکل وقت آئے تو انہیں مشکل وقت سے نکالیں. مطلب یہ ہے کہ وہ وہی حسب معمول جنرل صاحب نے ان کو الیکشن جتایا تھا, جنرل صاحب نے ان کو پراپ اپ کر کے ستون کے طور پہ کھڑا کیا ہوا تھا, سارے اتحادیوں کو وہ لے کے آئے اور سارے اتحادیوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا. تو خان صاحب نے تو خود کوئی محنت نہیں کی تھی دوستوں کو ساتھ لانے کی یا ان کے ساتھ بات کرنے کی, وہ تو بہت مغرور تھے, اور وہ جنرل فیض کا انہوں نے یہ رول ادا کیا ہوا تھا, اور آئی تھنک ان ریٹرن یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو آرمی چیف بنائیں گے. اور ظاہر ہے یہ تو اب کھلی بات ہے, وہ مانے یا نہ مانے, مگر انہوں نے آدھی بات تو بتا ہی دی کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض رہیں. اور پھر جو انہوں نے اگلی بات کہی کہ جی میں چاہتا تھا کہ وہ, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سازش جو ہے یہ دسمبر تک کامیاب ہونے کی جائے گی, تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ دسمبر تک کم از کم دسمبر جنوری تک وہ رہیں. تو یہ انہوں نے آج بات تسلیم کی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آئی بی جو ہے انٹیلیجنس بیورو, جو کہ ایکچولی حکومت کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے قانونی طور پہ, آئی ایس آئی جو ہے وہ حکومت کی آئیز اینڈ ایئرز نہیں ہوتی, وہ ریاست کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے. ریاست اور حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور عام طور پہ آئین کے مطابق آئی ایس آئی کو سیاسی کام میں انٹرنل پالیٹکس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے. اور یہاں عمران خان صاحب کھلے عام ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پہلے حصہ لیا, اور یہ بھی کہ وہ حصہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں وہ حصہ لے, اور خصوصاً ان کی جماعت کے حق میں اور ان کے حق میں, اور ان کو کھڑا رکھے اور اتحادیوں کو اکٹھا کر کے رکھے, اور اپوزیشن کی جو ساری سازش ہے اس کو ناکام بنا دے. تو مطلب یہ ہے کہ 5 مہینے پہلے, 5 جولائی میں اگر یہ ہے تو اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 5 مہینے وہ اور 3 مہینے مارچ کے, تو ان کو اپوزیشن کو پھر 8 مہینے لگے ہیں اس سازش کو کمپلیٹ کرنے میں. اور وہ بھی جبکہ نومبر میں ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان ساتھ کے نہیں تھے, ان کے بغیر بھی اپوزیشن کو 8 مہینے لگے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو 8 مہینے لگے ہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی تھی کہ نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی تھی تو 8 مہینے کیوں لگے؟ 1 مہینہ لگنا چاہیے تھا یا 15 دن لگنے چاہیے تھے. ایکچولی تو 2 دن میں یہ کام ختم ہو سکتا تھا. وہ کیا تھا کام؟ وہ یہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ ہوتی اور اس سازش کا حصہ ہوتی تو ایک صرف آنکھ مارنی تھی انہوں نے این کیو ایم کو, اور ایک چودھری صاحب کو آنکھ مارنی تھی, اور وہ ہٹ جاتے گورنمنٹ سے, تو عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تھے. یہ سارا 5, 6, 8 مہینے اپوزیشن کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی, اور 195 اور 196 ووٹس اکٹھے کرنے پڑے جہاں کہ ان کو 172 کی ضرورت تھی. تو خان صاحب اگر 172 پورے نہیں کر سکتے تھے تو گورنمنٹ گئی تھی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گرانا تھا تو پھر نومبر میں جب تک تو جنرل فیض تھے وہاں, تو اس کے بعد اکتوبر میں چھٹی ہو سکتی تھی عمران خان صاحب کی. مگر صورتحال ایسی نہیں ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو بہت محنت کرنی پڑی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں. اور وہ بھی اگر آپ سمجھیں کہ نومبر سے لے کے مارچ تک 5 مہینے لگے اپوزیشن, اور وہ بھی آخری وقت تک ڈامک ڈول تھا, اور یہاں تک کہ آخری وقت پہ چودھری حضرات جو تھے وہ ادھر ہو کے اور پھر لپٹ کے وہ خان صاحب کی گود میں چلے گئے, جو کہ شاید آپ پچھتا رہے ہوں گے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات بیٹھتی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب ضرور چاہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ رہے ان کے ساتھ اور ان کی مدد کریں جیسے انہوں نے پہلے مدد کی تھی. اچھا, اب اس میں ایک بات اور بھی کہنے کی ہے, پھر تھوڑی سی آگے بات بڑھاتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض ابھی ڈی جی سی تھے جبکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا. درست. ہاں تو اس وقت انٹرنل کے تھے جنرل فیض، نمبر 2 تھے آئی ایس آئی میں جب جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا. اور وہ 8 مہینے کے بعد ان کی خان صاحب نے چھٹی کرا دی. اور وہ بھی آج بڑے واضح طور پہ کلیئر ہو گیا کہ وہ کیوں خان صاحب نے ان کو فارغ کیوں کیا. کیونکہ جنرل عاصم منیر میری اطلاع کے مطابق، اور اگر یہ غلط ہے تو somebody should explain to me کہاں غلط ہے. I would be prepared to accept it, but basically آپ سمجھیں کہ میری چڑیا کی یہ پکی خبر ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جا کے خان صاحب کو ایک دفعہ یہ کہا کہ خان صاحب وہ پنجاب کے اندر بڑے برے حالات ہیں اور وہاں جو لنکس ہمیں پتہ چل رہے ہیں وہ بڑے کلوز ہے ٹو یو اینڈ یور فیملی. میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، بڑی کھل کے وہاں بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ یہ فائل ہے، یہ وہاں ہو رہا ہے، یہ گوگی یہ کر رہی ہے اور آپ کی اہلیہ جو ہے ان کا یہ تعلق ہے اور یہ ہے، اور بزدار یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق خان صاحب نے بات سن کے اور کہا اوکے لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. اور انہوں نے کہا یہ تبدیل کرنی پڑے گی پنجاب کی جو صورتحال ہے، اور بزدار کو بھی چینج کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اس کی نیگیٹو فال آؤٹ سے. تو خان صاحب نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا بٹ مائنڈ بہت کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو چینج کرے، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. اینڈ دیٹ از وائی جنرل عاصم منیر واز دین شنٹڈ آؤٹ، بیکاز انہوں نے جا کے ان کو حقیقت ایک دکھائی، آئینہ دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے اب، یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے، پھر ہمارے خلاف بھی جا رہی ہے بیکاز ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کو سائڈ لائن کر دیا اور پھر جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا. تو اب عرض یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ 2 باتیں بتائی گئی تھی کہ آئی ایس آئی کے بارے میں، کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ بیسکلی اٹس انٹیلیجنس ایجنسی، انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اور ایکسٹرنل انٹیلیجنس ہے، سویلین انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے. مگر وہ دا پیریڈ آف ٹائم وہ ایک رول انہوں نے اختیار کر ہی لیا، مگر وہ انسٹیٹیوشنل رول ہے، وہ ایک کسی شخص کا رول نہیں ہے. مگر خان صاحب نے ایک شخص کے اور انسٹیٹیوشن کو ملا کے اور اس کی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. حالانکہ ان کے پاس نہ ووٹس تھے، نہ پاپولیرٹی تھی، نہ الیکشن میں وہ جیتے تھے، مگر اب ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ ایک صاحب کے اوپر سہارا لینے کی. جی. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو پھر 5 مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ امریکہ کی اب کنسپریسی تھیوری لگانی پڑے گی، بیکاز لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے. اور جب وہ 8 کو اناؤنس ہو گیا تو پھر انہوں نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے. ان کو سمجھ آ گئی بات کی کہ اب یہ میں جا رہا ہوں، میری چھٹی ہو رہی ہے، اب ایک نیا بیانیہ ڈھونڈنا پڑے گا. یہ کرپشن کا بیانیہ اور یہ بیانیہ چل نہیں رہا ہے، میرے اپنے ساتھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن نے مل جل کے اسٹچ اپ کر ہی لیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کہتے تھے آئی ول ویلکم، کہ آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں، میں ویلکم کروں گا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے اگر کامیاب ہو گیا میں 1 سیکنڈ نہیں رہوں گا. تو خیر اس وقت ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو تو کامیاب تو یہ ہونے جا رہا ہے، مگر میں نے 1 سیکنڈ نہیں، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے.